آج کیونکہ معاشرے میں تفرقہ بہت عام ہے، ہر طرف تفرقے کی فضا پائی جاتی ہے، کیا اس کے اثر ہمارے بچوں پر ہو رہے ہیں؟ ہم کیسے اپنی نسلوں کو اس بیماری سے بچائیں؟ اس تفرقے کی بنیادی وجوہات کیا ہے جو ہمارے ملک میں؟ اس کے اثرات تعلیمی ادارے، کیا وہاں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ وہ بچہ جو اسکول سے نکل کے کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے بزنس مین یونائٹڈ ہیں، اسکولز یونائٹڈ ہیں، لیکن دینی طبقہ جو ہے اس کے اندر اتنے اختلافات، نفرت، تو کیا وہ دین سے متنفر نہیں ہوگا پھر؟ یہ جو تفرقے کی فضا ہے اگر یہ نہ رکی تو اس کا ملک کے مستقبل پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے اثر ہوگا؟ کیا ہوگا فیوچر میں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ گائیڈنس بھی دیں پیرنٹس کو کہ ہمارے بچوں کو ایسے علماء، ایسے ذاکر، ایسے خطیبوں کا ایکسپوجر ہی نہیں ملنا چاہیے، ایسی مسجدوں میں نہیں لے کر کے جانا چاہیے جہاں پر تفرقے کی آگ پھیلتی ہو؟ اسے کیسے ایڈریس کریں گے بچوں کے لیے کہ یہ فرقے ہو لیکن تفرقہ نہ ہو، نفرت نہ ہو؟ دانشمند افراد اور میڈیا، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ تفرقہ ختم ہو اور ایک وحدت کی فضا ہو؟ آپ کو اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے۔ تفرقے کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کسی فرقے سے نفرت کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ بے دین ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان یعنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ مختلف موضوعات جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی نسلوں کو انسان بنائیں، ان کے اندر انسانی اقدار کو پیدا کریں تاکہ وہ اپنے معاشرے کو فلاح تک پہنچا سکے۔ جیسا کہ ہم نے بارہا پہلے بھی اپنی کئی نشستوں میں کہا ہے کہ بچوں کی تربیت کے کئی مراحل ہیں۔ ایک، بچے کو تعلیم دینا، پھر اس کے اندر اچھے اخلاق، اچھے اقدار کو پیدا کرنا یا اسے پروان چڑھانا، اور بچوں کو تحفظ دینا، حفاظت کرنا۔ ہم اپنے بچوں کی جان کی تو بہترین حفاظت کرتے ہی ہیں کہ ذرا سی بچے کو چھینک آ جائے یا بیمار ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن اس کی نفس کی حفاظت شاید اس کی جان کی حفاظت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہر انسان کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلقت دی ہے اسے آفات کے بھی سامنے رکھا ہے، جیسا کہ ابلیس نے بھی کہہ دیا کہ میں تیرے صالح بندوں کو، ایمان والے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یعنی گمراہی کے عوامل، گمراہی کے اسباب اس دنیا میں موجود ہیں۔ اسی سے ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ بھی ہے جو قرآن نے دیا ہے ہمیں۔ بچوں کو ہم اگر روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر جب محفوظ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو معاشرتی فساد سے بچانا، فاحشات سے بچانا، بے حیائی سے بچانا جو معاشرے میں اس وقت عام ہوتی جا رہی ہے، یا بچوں کو مناشیت سے بچانا، بچوں کو بری عادتوں سے بچانا، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، فریب کرنا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں معاشرے میں ہیں، کچھ ایسی معاشرتی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں شاید ہم غافل ہوتے ہیں یا ہم اہمیت نہیں دیتے ان کو، جبکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو بچے کی نفس کو، روح کو جوانی تک پہنچتے پہنچتے ہلاک کر سکتی ہے۔ اور ان میں سے ایک اہم بیماری جس میں خصوصاً ہمارے ملک کا معاشرہ مبتلا ہے وہ ہے تفرقہ۔ تفرقہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن نے سختی سے، بڑے سخت لہجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس سے روکا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو۔ بعض جگہ پہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو تفرقہ کرتے ہیں اور اختلاف رکھتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران کی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے درمیان تفرقہ تھا، اللہ نے اپنی نعمت کو بھیجا تاکہ اس تفرقے سے تمہیں سب سے پہلے باہر نکالیں، ورنہ تم اس دہن پہ کھڑے تھے، وہ اس کھائی کے دہن پہ کھڑے تھے جس میں آگ ہی آگ تھی۔ یعنی تفرقہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے جا سکتا ہے، یعنی انسان کی نمازیں، روزے، عبادتیں بھی اسے نہیں بچا سکتی اگر وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ آج کیونکہ معاشرے میں تفرقہ بہت عام ہے، ہر طرف تفرقے کی فضا پائی جاتی ہے،
کیا اس کے اثر ہمارے بچوں پر ہو رہے ہیں؟ ہم کیسے اپنی نسلوں کو اس بیماری سے بچائیں، کیسے انہیں محفوظ رکھیں، یہ ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے۔ ہم تفرقے پر وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے جو عموماً ہوتی ہے کہ تفرقہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے۔ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ کیسے ہم اپنی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم اور معروف شخصیت موجود ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ان کا نام لے لوں۔ یہاں پر جناب فرید پراچا صاحب ہمارے درمیان موجود ہے، جو ایک اسلامیات اور اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ایک معروف شخصیت ہے جن کو ہر کوئی جانتا ہے۔ السلام علیکم فرید صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ انشاءاللہ ہم نے آپ کو بہت ہی خصوصی اور ایک حساس موضوع پر آج بلایا ہے، جس پر آپ کی ایک ایکسپرٹیز بھی ہے اور آپ کی کوششیں اور کاوشیں بھی ہیں کہ اس ملت کے اندر وحدت ہو، یکجہتی ہو اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تفرقے پہ اس نظر سے ہے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو اور نسلوں کو تفرقے سے بچا کر کے رکھیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سوالات کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کروں، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام باغبان۔ اگر آپ کو ہورا ٹی وی کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے فرمایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تفرقے کے ماحول میں بچوں کی تربیت اور بچوں کے تحفظ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان جناب فرید پراچا صاحب ہیں۔ تو فرید صاحب، میں اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع پر جائیں، میں ایک بنیادی سوال آپ سے کروں گا، مختصر سا، کیونکہ یہ بڑا ہی طولانی جواب اس کا ہو سکتا ہے آپ جیسی اسکالرلی شخصیت کے لیے، لیکن ایک کنسائز جواب کہ آج ہمارے معاشرے میں تفرقہ ہے، یہ تو قابل قبول ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور شاید ہم سر فہرست ہے دنیا میں تفرقے کے حوالے سے مسلمانی مملکتوں میں۔ تو اس تفرقے کی بنیادی وجوہات کیا ہے جو ہمارے ملک میں ہیں؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت ہی مفید پروگرام ہے اور ٹاپک بھی بہت ہی اچھا ہے۔ یہ خاص طور پر یعنی جو آپ کے پیش نظر ہے کہ جنہوں نے نسلوں کی تعمیر کرنی ہے، والدین، پھر اساتذہ، خود ان کی تربیت کی جائے، خود ان کی ذہن سازی کی جائے، خود ان کو ان کا احساس ہے اور ان کی ذمہ داریاں ان تک پہنچائی جائیں۔ یہ صحیح ہے کہ تفرقہ موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے برے اثرات بھی موجود ہیں معاشرے میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جتنا زیادہ یعنی ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ عالم کفر تو اکٹھا ہے، ہم نہیں اکٹھے۔ جی، اب جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ سامنے ہے کہ وہاں جو بمباری ہو رہی ہے وہ بمباری مسلمان پہ ہو رہی ہے، کسی خاص فرقے پہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے یہ بات کہ جی جو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو زہر موجود ہے یہ پورے معاشرے کو زہر آلود کر رہا ہے، یعنی تفرقہ کسی بھی درجے کا ہو، یعنی اگر ہم اس دائرے سے باہر، مذہبی دائرے سے باہر بھی دیکھیں تو لسانی بنیادوں پر یا معاشرتی بنیادوں پر بھی جو تفرقہ ہوتا ہے وہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، بالکل، یعنی قرآن پاک نے یہ بتایا کہ بھی تفرقہ نہ کرو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ پست ہمت ہو جاؤ گے اور دنیا سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج جو ہماری ہوا دنیا سے اکھڑی ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی تفرقہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو نفرتیں پھیلتی ہیں اپنے معاشرے کے اندر، جہاں پر بے شمار حقوق ایک دوسرے کے بتائے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں، اور جتنے بھی آپ حقوق العباد ہی بتائے ہیں، وہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں تفرقے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ تفرقہ جو ہے، اس کو آپ جس لیول پہ بھی دیکھیں گے تو انسان کو پریشانی ہوگی کہ ہم کیا امت مسلمہ ہیں، کیا ہم امت واحدہ ہیں۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو کہیں بھی قوم نہیں کہا گیا، جہاں بھی کہا گیا امت کہا گیا۔ بالکل،
قوم اور امت میں فرق ہے. قومیں عصبیتوں سے بنتی ہیں، امت عقیدے سے بنتی ہے. قوم زبانوں، علاقوں، نسلوں سے بنتی ہے، امت ایمان سے بنتی ہے. پھر امت بھی جہاں قرآن پاک میں بیان ہوا 3 چیزیں اس کے ساتھ بیان. ایک تو یہی کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت واحدہ. پھر یہ کہا کہ تم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی تم ایک ایسی امت وسط ہو کہ جسے تمام انسانیت پر گواہ بنایا گیا ہے یا شہادت حق. تیسرا یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کی بہترین امت ہو، اور اس لیے بہترین ہو کہ تمہارے ذمہ ایک ٹاسک ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا میں نیکی پھیل جائے، دنیا سے برائی ختم ہو جائے. اب جو اس لیول کی امت ہو اس کو تو پھر وحدت کی ایک ایسا گلدستہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہر لڑی دوسرے کو یعنی تقویت قرآن دے. کہہ رہا ہے منکرات سے امت منکرات کو دور کریں، اور خود امت جو ہے وہ سب سے بڑے منکر تفرقے میں مبتلا ہے. یہی ہے جی ہاں بالکل. یہ تو اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ کہاں سے یہ اس طرح سے ہو گیا کہ ایک امت واحدہ، اس کے اندر اتنے فرقے اور نفرت؟ اختلاف ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن نفرت جو فرقوں کے درمیان ہے، یہ کیا اس کی بنیادی وجہ ہے؟ جب ایک تو یہ ٹھیک ہے، یعنی اختلاف تو علمی چیز ہے. اختلاف تو ایک درجے کے اندر تحقیق کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اختلاف جو ہے نفرت میں بدل جائے اور اختلاف مخالفت میں بدل جائے، یہ تو بالکل بہت ہی زیادہ نقصان دہ ایک عمل ہے. اب اس کی وجوہات جہاں تلاش کی جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ ہم جس بیشتر مسلمان ممالک سامراج کے غلام رہے، سامراج کا کام ہی چلتا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول پر. ان کی تو ساری پالیسیاں یہ تھی کہ ان کو آپس میں لڑاتے رہو تاکہ یہ ہمارے طرف ان کی نظر نہ جائے اور ہمارے خلاف اکٹھے نہ ہوں. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے، اس کی پھر آگے تشریح ہو سکتی ہے. دوسری یہ تھی کہ جی ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن تھا، نظام تعلیم تھا، وہ نظام تعلیم ہمارا جو ہے وہ امت سازی کا وہ نہ رہا. اسے چاہیے تھا کہ وہ امت معیشت بناتا. سازی کا نظام بن گیا. یہ وہ بالکل یعنی یہ ہو گیا کہ جی پھر پہلے تو تفریق دین اور دنیا کی ہوئی، پھر دین کے اندر پھر جا کر آگے فرقوں کی ہو گئی، اور جو تعلیمی نظام تھا جس نے ایک ذہن بنانا تھا وہ بھی ناکام. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ پہلے دین میں تفریق ہوئی ہے، دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیا. جی ہاں، یعنی تفرقہ شروع ہوتا ہے در حقیقت دین میں تفریق کا، جبکہ اللہ کہتا ہے ہم نے ایک دین دیا ہے آپ کو. بالکل یہ اسی لیے جو آپ نے آیت بھی پڑھی نا، اس میں بھی یعنی تفرقہ ختم کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تفرقہ نہیں ہوگا. تو اس کو جب یہ گرفت ہماری کمزور ہوئی تو تفرقہ ہمارے درمیان پھر آ گیا. یعنی قرآن کہہ رہا ہے اسی آیت میں کہ اگر آپ دین میں تفرقہ کرو گے تو رسول تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں. تو اتنی شدت کے ساتھ قرآن نے اس کے اوپر روکا ہے تفرقے سے. اب یہاں پر ہم جو اصل موضوع ہے ہمارا اس کی طرف اگر چلیں تو یہ جو تفرقہ جو نفرت میں بدل چکا ہے، بعض فرقوں کے درمیان تو شدید نفرت ہے، بعض میں کم ہے، یا بعض ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے اثرات تعلیمی ادارے جیسے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں کیا نظر آتے ہیں کہ وہاں بھی یہ جوان جو پڑھ رہے ہیں، جو تعلیم کی دنیا میں، تعلیم جو نور ہے، جو حقائق کو کھول کر کے دکھانا چاہیے، کیا وہاں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت شدت سے تو نہیں ہیں لیکن ہیں. یعنی ایک تو وہ ادارے ہیں تعلیم کے کہ جو بنے ہی، یعنی جنہیں ہم دینی ادارے یا مذہبی ادارے کہتے ہیں، وہ تو چونکہ وابستہ ہی فرقوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے وفاق جو بنے ہوئے ہیں تو وہ وفاق بھی ان کے مسلکوں کی بنیاد کے اوپر وفاق بنے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک الگ ماحول ہے. لیکن جو سکول، کالج، یونیورسٹی، جو حکومتی ادارے ہیں،
ان میں بھی کسی درجے پہ یا کسی لیول پہ یہ موجود ہے، لیکن یہ ہم کہیں کہ یہ یعنی تعلیمی اداروں کے ماحول میں سب سے بڑی خرابی ہے، تو یہ تو میرا خیال نہیں ہے، بہت بے شمار خرابیاں ہیں، لیکن ایک خرابی ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں جو ایک امت اور قوم سازی کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، نہ امت بنایا جاتا ہے نہ قوم بنایا۔ لیکن اگر امت سازی کا کام تعلیمی اداروں میں نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ کا باہر جو فضا ہے، جو ماحول ہے وہ ایک تفرقے والی ہے، تو آج نہیں تو کل یہ طالب علم کے اوپر بھی تو یہ اثر انداز ہوگا نا تفرقہ، اگر امت سازی نہیں کریں گے تو۔ جیسے کرونا تھا نا جی، تو اب کرونا جو ہے وہ پھیلتا گیا، تو ہر ایک نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ تھا نا کہ جی کوئی چیز ایسی اگر ہو، وبا زدہ فضا ہو، تو وہ ہر کسی کو یعنی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اس کا شکار ہو جائے، تو وہ ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنی فضا کو آلودگی سے بچائیں تاکہ آپ کے بچے، آپ کی نسلیں اس آلودگی سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی ان کو بچانا تو ایک اہم فریضہ ہے کہ تفرقے کے اندر ملحوظ نہ ہو، لیکن وہ فیملیز جن سے وہ آ رہے ہیں اگر انہیں اس کا احساس نہ ہو، ان کے اندر ہی نفرتیں ہوں دوسرے فرقوں کے خلاف، اور وہ انہی سارے فرقوں کے بچے، کیونکہ جب ہم سکولز میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو یہاں مسجد میں جانے پہ تو سوچتے ہیں یہ مسجد کس کی ہے، دیوبندی کی ہے، شیعہ کی ہے، بریلوی کی ہے، لیکن سکول میں نہیں سوچتے ہیں یہ، سکول میں دیکھتے ہیں مجھے بہترین ویسٹرن ایجوکیشن اور بہترین تعلیم والی جو سکول مجھے مل جائیں، وہ نہیں پرواہ کرتے کہ میرے کلاس میں کس فرقے کا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پیچھے گھر کے اندر اگر یہی نفرت ہو تو وہ تو افیکٹ لائے گی نا اس بچے کے اوپر، وہ وہاں پر بھی اس بچے کو دوسرے کو جو دوسرے فرقے سے اسی دید سے دیکھے گا، نہیں یہ تو میرے فرقے کا نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے عرض کیا نا کہ بہت شدت کے ساتھ تو یہ نہیں ہے، لیکن جس درجے میں بھی ہے وہ غلط ہے، وہاں اس درجے میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ اسکولوں میں یا کالجز کے اندر یا اداروں میں تو آپ فیسیں دے کے جا رہے ہیں نا، اب فیسیں دے کر اگر بچہ وہاں سے تفرقہ لے کے آتا ہے یا اور کوئی برائی لے کے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اپنی نسلوں کو برباد کرنے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس طرح کے سیکٹیرین سکولز بھی تو ہوں گے جو صرف ایک فرقے کو قبول کرتے ہیں یا دوسرے فرقوں کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یا معلم ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ ان سکولز، ان کالجز کے اندر تفرقہ پھیلایا جاتا ہے خاص کر کے، اور اس سے روکا جائے بچوں کو؟ جی مطلب ایسی کہیں بھی کوئی خرابی ہو تو اس کو تو ٹھیک کیا جانا چاہیے، اور اس سلسلے کے اندر اگر کوئی یعنی کہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص استاد اس پر لگے ہوئے ہیں تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر جب ہم ایک جوان، ایک بچہ جو ہے وہ اسکول میں تربیت پاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور یہ تفرقے کے ماحول کو دیکھتا ہے جہاں دہشت گردی بھی ہوتی ہے، تفرقے کے نام پہ قتل بھی ہوتے ہیں، جانیں بھی لی جاتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا نے اتنی چیزوں کو عام کر دیا ہے جو پنہان تھی پہلے، اب وہ ملئے عام پر آ گئی ہے۔ یعنی اگر ایک کوئی ان ایجوکیٹڈ سا بھی ایک ذاکر عالم کوئی بیٹھ کر کے کوئی بھڑاس نکالے کسی فرقے کے خلاف، کچھ بھی کرے، مقدسات کی توہین کرے، وہ فوراً وائرل ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے۔ جو ہماری نسلیں، ہماری بچے ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس گیجٹ ہے، تو یہ ساری اس سے کیا یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ جو اسکول سے نکل کے کالج، یونیورسٹی میں جاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ مذہبی طبقات جو ہیں، بزنس مین یونائٹڈ ہیں، اسکولز یونائٹڈ ہیں، پروفیشنلز یونائٹڈ ہیں، سب نے اپنے پروفیشنلز ادارے بنائے ہیں، میڈیکلوں کی تنظیم ہے، انجینئرز کے ایسوسیشن ہیں، لیکن دینی طبقہ جو ہے اس کے اندر اتنے اختلافات، نفرت، تو کیا وہ دین سے متنفر نہیں ہوگا پھر؟ اور جو آج ہماری کالج یونیورسٹیز میں لبرلزم پھیل رہی ہے، بے دینی، ایتھزم پھیل رہی ہے، کیا اس کی سبب یہ نہیں ہے کہ تفرقے سے متنفر ہو کر کے وہ دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ جی ہاں بالکل یہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ہمارے عالم دین سنایا کرتے تھے کہ ایک نوجوان کو نمازیں پڑھنے کا شوق ہوا، تو وہ پہلے تو ایک مسجد میں گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو تم ہاتھ نہیں اٹھاتے، رفع یدین نہیں کرتے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہے۔
وہ دوسری مسجد میں گیا تو اس نے اس طرح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے وہاں روک دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو وہ 2-3 جگہ جب گھبرایا تو اس نے کہا جی کہ پھر سینما ہی جانا چاہیے کہ جہاں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ سینما میں سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے فلم انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ تفرقے کے اثرات خود بچوں کی دینی تربیت اور کردار سازی اور کریکٹر سازی اس پر پڑتی ہے، اور اس کے لیے وحدت کی فضا ہونا زیادہ ضروری اور زیادہ لازم. یعنی صرف یہ نقصان نہیں ہے ہمارا کہ ہمارے بچوں کے دل میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت ہوگی، بلکہ وہ دین سے متنفر ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا رسک ہے جو والدین کو سمجھنا چاہیے. ناظرین، ہم آپ کی طرف بھی متوجہ ہو کر کے یہ بات کرتے ہیں، جو ہمارے مہمان نے بھی اس کی تائید کی، کہ تفرقے کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کسی فرقے سے نفرت کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ بے دین ہو سکتا ہے. آج کالجز یونیورسٹیز میں الحاد بڑھتا جا رہا ہے، کثرت سے بڑھتا جا رہا ہے الحاد. ایسے جوان ہمیں بھی ملتے ہیں جو الحاد کے سوال کرتے ہیں ہم سے، جن کے نزدیک دین مشکوک ہو گیا ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ دینی افراد جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ ایک دوسرے کی ملامت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں دین کے نام پر، تو وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہم ان سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے ہمارے، دیکھتے رہیے پروگرام باغبان. اگر آپ کو ہورا ٹی وی کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید. موضوع ہمارا آج کا ہے تفرقے کے اثرات آنے والی نسلوں پر، کیسے ان کی تربیت کی جائے اس موضوع پر تاکہ وہ اپنے مستقبل میں تفرقے سے بچے رہیں. اور تفرقے سے بچنا یعنی اپنے دین کو تحفظ دینا، وہ دیندار بھی رہیں، دین سے ان کی محبت ہو اور رغبت ہو، اور دین کو وہ اپنی زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا وسیلہ سمجھے. فرید صاحب، میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یہ جو تفرقے کی فضا ہے، اگر یہ نہ رکی، یہ پوری طرح سے زیرو نہ ہو، ختم نہ ہو، تو اس کا ملک کے مستقبل پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے اثر ہوگا؟ کیا ہوگا فیوچر میں؟ یعنی لازمی بات ہے نا جی کہ جب بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے. آپ جب ملک اور قوم اور امت اس میں دراڑیں ڈال دیں گے تفرقوں کی تو وہ تو مضبوط نہیں ہو سکتی. اسی لیے یہ بڑی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تری المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد، کہ یہ تو ایک جسد واحدہ ہے. مسلمان تو ایک جسم ہے، یعنی جسم میں اگر 2 آنکھیں ہیں تو آنسو بہتے ہیں تو دونوں آنکھوں سے بہتے ہیں. بالکل. اور خوشی کے نغمے اگر ہوتے ہیں تو وہ بھی دونوں آنکھوں سے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک ہے نا کہ جسد واحدہ ہے، اس کو اگر ہم کمزور، ایک عضو بھی کمزور ہوگا تو سارا جسم ہے اس میں کمزور ہوگا. اور اس لیے اس بات کا خیال کرنا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کے ساتھ جسد ملی کو نقصان پہنچے اور جسد واحدہ جو ہے وہ خراب ہو، تو یہ انتہائی ضروری ہے. یعنی آپ نے بہترین مثال دی کہ مومنین جو ہے، مسلمان جو ہے، سوسائٹی جو ہے، معاشرہ، وہ ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے. اور جسم میں بھی آپ دیکھیں، اگر ایک ہاتھ سے آپ کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے ہیں، فوراً دوسرا ہاتھ خود بخود مدد کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے نفرت نہیں کرتا. لیکن شاید ہمارا تصور یا انڈرسٹینڈنگ جو دین کی ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے مسئلہ کہ ہم نے دین کو صحیح نہیں سمجھا ہے، دین کی معرفت صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک، اسی لیے ہم چند چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ہوا دی گئی اور وہ تفرقے میں بدل گئے. اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، بچوں کو صحیح قرآنی دین شناسی کرائیں، جو قرآنی دین ہے. مطلب ایک ہے پورا درخت، ایک ہیں اس کی شاخیں. آپ اگر درخت کی حفاظت نہیں کرتے اور شاخوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو وہ شاخیں شاید آپ بچا لیں کچھ تھوڑی بہت جو ہے،
لیکن وہ درخت اگر گھن کھا رہا ہے تو ان شاخوں کو بچانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ جی جب ہم پورے طور پر دینی ماحول، دین کا فہم، دین کی سمجھ، دین کی بنیادیں جس پر یہ عمارت کھڑی ہے اس کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم یہ تصور کر لیں کہ جی یہ ہمارا جو شجر طیبہ ہے یہ بہت پھلے پھولے گا تو اس میں ہماری کوتاہی ہوگی۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جی وہ اصل بنیادیں جن کے اوپر دین ہے ان بنیادوں کو مضبوط، وہ بنیادیں جو قرآن نے پیش کی ہیں وہ اقدار ہیں، وہ ویلیوز ہیں، وہ زندگی کے وہ اصول ہیں جن کے اوپر دین در حقیقت زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر احکام جو ہے دین کے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، ہر چیز جو ہے وہ انسان کو در حقیقت انسان بنانے کے لیے ہی مدد کرتی ہے، اسے عبد بناتی ہے اللہ کا۔ تو یعنی آپ کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہمیں دین کی بنیادوں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے ہماری نسلوں کو، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی اسلامیات بھی ہے تو اسلامیات بھی سکولز میں سکھائی جاتی ہیں، تو کیا ہمارا جو اسلامیات کا کریکلم ہے، سلیبس ہے، کیا وہ چیز کو انشور کرتا ہے کہ دین کی بنیادیں بچوں کے اندر مضبوط ہوں، ان کو محکم طریقے سے سکھائی جائے، یا سلیبس میں موجود ہے لیکن معلم اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے؟ کہاں ہے یہ مسئلہ؟ لیکن ہے تو صحیح، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم ہے، اس لیے کہ جو تعلیم ہے وہ تو قرآن ہے اور سنت ہے۔ اب اس لیے جب ہم اپنے نصاب دیکھتے ہیں تو وہ نصاب کے اندر اور کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن جو توحید ہے، جو وحدت ہے، جو اللہ کے کی ذات بالا صفات ہے اور اس کی ذات اور صفات ان کا فہم اور شعور ہونا ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جتنا یعنی یہ جو اہم ترین بنیادیں ہیں قرآن اور سنت، توحید اور رسالت، یہ مضبوط ہو۔ پھر اسی طرح آخرت، اس کا تصور پیدا کرنا کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی تو شروع وہاں ہوتی ہے جہاں انسان سمجھتا ہے یہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نصاب یا اساتذہ، ان کو اساتذہ کے لیے بھی پھر ریفریشر کورسز وغیرہ، یعنی ان کو بھی یہ ہو کہ ان کے پاس یہ بچے جو ہیں یہ امانت ہیں، بالکل، اور اس امانت کو صحیح طور پر یعنی ایک سانچے کے اندر ڈال کر معاشرے کے حوالے کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اگر اساتذہ پر بھی یہ واضح ہو تو پھر یہ وحدت کی فضا پیدا ہوتی ہے، تفرقے کی نہیں۔ یعنی آپ نے جو کہا کہ توحید سب سے پہلا ابتدائی مرحلہ ہے دین شناسی کے لیے۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے حکم کو، امر کو درست نہیں سمجھیں گے اور فرقوں سے لینا شروع کر دیں گے، قرآن سے نہیں لیں گے، تو پھر یہ نتیجہ نہیں۔ جیسا کہ مولانا بھی کہتے ہیں نا کہ ہر کسی زن خود رشد یار من، نہ جس درون ما اسرار من۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے حساب سے مجھے سمجھائے، اپنے طریقے، نہ میرے اندر آ کر کے نہیں دیکھا ہے کہ میری ذات کیا، لمس نہیں کیا ہے، مشاہدہ نہیں کیا ہے ہر ایک نے۔ اور توحید اگر درست سمجھ میں نہ آئے تو پھر انسان کہیں نہیں پہنچتا، پھر وہ فرقوں کا اسیر ہوتا ہے۔ یعنی ایک اس کا جو حل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ صحیح دین شناسی ہو، توحیدی دین ہو، لا الہ الا اللہ سے شروع ہو کہ پہلے الہ کون ہے، حقیقی الہ کون ہے، کس کے عبد بننا ہے، یہ بچے کو پتا چلے۔ اور اس کے لیے شاید معلم کی تربیت پہلے ضروری ہے، معلم کو ٹرین کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کرے۔ اسی سے ریلیٹڈ سوال میرا آگے اگر میں بڑھاؤں کہ تفرقے کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو کیا ہم مثال اگر ٹی وی پر یا میڈیا پر کہیں بھی کوئی ولگیرٹی آتی ہے، بےہودہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے، دیندار والدین کی بات کر رہا ہوں میں، لبرل کی نہیں بات کر رہا ہوں، بیسک سے دیندار بھی ہو، وہ فوراً اس کو سوئچ کر دیتے ہیں، کوئی ایڈ بھی بےہودہ آئے گا اس کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، یا بچے کو نہیں دیکھنے دیتے ہیں، اس کا حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کلپ آ جاتی ہے جس میں تفرقے کی بات ہو رہی ہو، وہ اس کو نظر انداز نہیں کرتے۔
کیا اس سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو ایسے علماء، ایسے ذاکر، ایسے خطیبوں کا ایکسپوجر ہی نہیں ملنا چاہیے جہاں پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں؟ ایسی مسجدوں میں نہیں لے کر کے جانا چاہیے جہاں پر تفرقے کی آگ پھیلتی ہو. ہم اس سے اگنورنٹ شاید رہتے ہیں اس کے اوپر. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ گائیڈنس بھی دیں پیرنٹس کو کہ آپ بچائیں، چاہے وہ بات اچھی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن جس میں تفرقے کی بو آتی، جس میں نفرت ہو رہی ہو، بات ممکن ہے صحیح کر رہا ہو لیکن ہمیں اس سے بچا کر کے رکھنا ہے. دیکھیں نا، ذمہ داری والدین پر ڈالی گئی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے گرمی سردی سے تو ہم بچاتے ہیں، کرونا اور ڈینگی سے تو بچاتے ہیں، لیکن آگ سے بچانا، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تو اس سے بچانے کے لیے فکر مندی نہیں کرتے. تو یہ والدین کی، اسی لیے کہا گیا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی کی ایک رعیت ہے، ایک سلطنت ہے، اس کی سلطنت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بالکل. تو والدین کی سلطنت تو ان کی اولاد ہے، وہ ان سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر یہ ذمہ داری والدین سمجھیں کہ ان کے یہ ذمے ہے، تو اس میں پھر ان کو، بچوں کو اس نفرتوں سے بچانا چاہیے کہ جو آپس میں معاشرے کے اندر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں. اس میں کوئی بھی ہو، کوئی ذاکر ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی اور ہے، اگر وہ کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس گفتگو کے نتیجے کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے یا دوریاں پیدا ہوتی ہیں، تو ایک تو خود ریاست کو چاہیے، پھر اس کے بعد والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ جی یہ بات جو ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری ساری مشترکہ متاع ہے، وہ چاہے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، یا آپ کے صحابہ کرام ہیں، یا آپ کے اہل بیت عظام ہیں، وہ ہماری مشترکہ متاع ہے. اب یہ کہ والدین اگر اس طرح بچوں کا ذہن بناتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ بچہ پھر کبھی اس چیز کی کسی شدت سے متاثر نہیں ہوتا. اسی طرح اور کئی تدابیر ہیں. مثلاً جب 12 ربیع الاول آتا ہے، جب محرم الحرام آتا ہے، تو گھر کے اندر ایک ماحول ایسا پیدا کرنا چاہیے والدین کو کہ ان کو وہ ایک محبت سکھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جی یہ ہمارے یعنی ان عظیم الشان ہستیوں کے ایام ہیں یا ان کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے کہ جو ہم سب کے لیے ایک مشترکہ متاع ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی والدین پھر اور کئی تدابیر ہیں. مثلاً ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وحدت کا پیغام دیتی ہیں، کوئی نظم ہے، کوئی کہانی ہے اکٹھے رہنے کی، تو ان کو بچوں کو، چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کو ڈالنا کہ جی یہ اگر ہماری تفرقہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. جیسے وہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اکٹھا ہو تو توڑا نہیں جا سکتا، ایک ایک کر کے توڑا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے بہرحال والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کا ذہن بنائیں اور ان کو کسی نفرت کے حوالے نہ کریں، ان کو وحدت کے حوالے کریں. بالکل درست احسنت آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم دور رکھیں ان کو ایسے عناصر سے جو تفرقہ پھیلاتے ہیں. دوسرا ناظرین یہ بہت اہم ہے کہ جو فرید صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو وحدت کی تعلیم دینی چاہیے ان کے لیول کے حوالے سے، ان کے لیول کے مطابق، یعنی وہ کہانیاں، وہ سٹوریز، وہ پوئمز، وہ چیزیں بچوں کو سکھائیں جس سے ان کے اندر نفرت پنپ نہ پائے، نفرت آ نہ پائے. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، سلام یعنی سلامتی کی دعا. جب ہماری زبان پہ جب کسی مسلمان سے ملنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا امر یہ کیا کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرو. تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو؟ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے
ساتھ رہیے ہمارے، دیکھتے رہیے پروگرام باغبان۔ اگر آپ کو ہورا ٹی وی کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ موضوع ہمارا جاری ہے تفرقے کے اثرات بچوں پر، نسلوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے تفرقے سے۔ اب تک ہم نے سمجھا کہ تفرقے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک سامراجی نظام ہے جس نے ہمیشہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا تاکہ اپنے مفادات، اپنے اقتدار کو وہ محفوظ رکھ سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری دین فہمی اور دین شناسی جو ہے وہ بنیادی نہیں ہے۔ ہم نے توحیدی دین نہیں سیکھا ہے، ہم نے دین فرقوں سے لیا ہوا ہے۔ یہ رجت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پلٹیں اور دین کو اصل بنیادوں سے، یعنی قرآن سے، سیرت انبیاء علیہ السلام سے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ یہاں پر فرید صاحب میں اگر اسی کو آگے بڑھاؤں تو ایک بچہ جو تفرقہ دیکھتا ہے، آپ نے اس کو کوشش بھی، ایک وہ فیملی ہے جس میں خود تفرقے کی بنیادیں ہوں، لیکن ایک وہ ہے جو اس سے بالکل بے پرواہ ہے، نہیں وہ پرواہ نہیں کرتے تفرقہ ہے کچھ ہے۔ تو وہ بچہ جب آ کر کے باہر سے، انٹرنیٹ سے، یہاں سے وہاں سے اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے اور وہ آ کر کے پوچھے کہ بھئی یہ کیوں ڈیفرنسز ہیں، وہ ایسے کیوں کرتے ہیں، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں، فلاں فرقہ یہ رسومات کرتا ہے، ہم ان کو غلط کہتے ہیں، ہم سب تو مسلمان ہیں۔ تو یہ آپ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے کہ تفرقہ بہرحال ہے، فرقے تو ہیں نا، نفرت نہیں ہو تو بھی فرقے تو ہے، اسے کیسے ایڈریس کریں گے بچوں کے لیے کہ یہ فرقے ہو لیکن تفرقہ نہ ہو، نفرت نہ ہو؟ اچھا، ایک تو جیسے میں نے بھی کہا، آپ نے بھی بتایا، ایک تو بچوں کو نا اگر وہ عادت ڈالی جائے سلام کرنے کی تو یہ تو سلام سب کے لیے ہے، سلامتی سب کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ یہ کلچر جو ہے وہ سلام کا کلچر جو اب ہمارے معاشرے میں نہیں رہا، یہ بلا تمیز اور بلا تخصیص تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ جی یہ میرے فرقے کا ہے تو اسے میں سلام کروں اور یہ نہیں ہے تو وہ ہر بڑا جو ہے چھوٹا ہر بڑے کو سلام کرتا تھا، اس کلچر کو۔ دوسرا یہ کلچر ہے مسکراہٹ کا، الق اخا کا بوجہ طلیق، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہروں سے مومن ہمیشہ حشاش بشاش اچھا، تو وہ اب یہ جو حشاش بشاش مسکراتا ہوا چہرہ، یہ خود ایک میسج ہے، اور اس کے ساتھ دلوں کے اندر محبت کے پھول کھلتے ہیں اور یہ کبھی نفرتیں اس طرح سے نہیں پڑتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی آپ جو ایسے مواقع ہیں ان پہ خود بچوں کو انوالو کریں، ان کو بتائیں، ان کو ہے، اور ان کو وہ چیزیں کہ جن سے کوئی غلطیاں یا غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے کوئی، اس میں بچے کی خود تعلیم دیں، یعنی ان کو ان ایونٹس کو جو ہمارے ایام ہیں ان میں جیسے عیدین آتی ہے، جیسے باقی، تو والدین یہ سمجھائیں کہ بھئی یہ کیا ہیں، یہ ہمارے جو ہیں تقریبات کیا ہیں، ورنہ ہمارا معاشرہ ہم نے بچوں کو غیر ملکی کارٹونوں کے حوالے کر دیا ہے۔ چھوٹے بچے وہ وہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ جی کوئی آگ کے ارد گرد شادی بیاہ کے موقع پہ پھیرے لے جا رہے ہیں تو وہ شادی کے موقع پہ نکاح ہو رہا ہے اور بچہ یہ باقاعدہ یعنی چیزیں، بچہ باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ تو ہو گیا، اب آگ کے ارد گرد پھیرے کب ہوں گے، تو وہ ذہن تو اس کا وہاں سے بنتا ہے نا۔ یہ جو ہے چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ والدین خود مثال ہیں، یعنی جو آپ ہیں وہ اس کا پرتو آپ کے بچے کے اندر ہوگا، آپ ماڈل ہیں، آپ بچہ آپ کو فالو کرے گا۔ آپ اگر اچھی ماحول پیدا کرتے ہیں اور گھر کے اندر کوئی نفرت پیدا نہیں کرتے تو بچہ بھی اس پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ ایک والد جو ہے وہ دھوئیں سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا ہو اور بچے کو کہے کہ سگریٹ نہ پیا کرو تو کیا اثر ہوگا اس پہ؟ اسی طرح سے یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پیغام دیا اہل مکہ کو، وہ تو قرآن پاک کی آیات سے بھی پہلے ایک پیغام تھا، وحی کے اعلان سے بھی پہلے پیغام تھا، اور وہ یہ تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرِي، میرے شہر والوں میں نے عمر گزاری ہے تمہارے درمیان۔
حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، جواب دو مجھے سچا پایا یا جھوٹا۔ یہ وہ گواہی ہے کہ یعنی خود آپ کے ذات بابرکات خود ایک تبلیغ ہیں، خود آپ ایک دعوت ہیں، خود آپ ایک پیغام ہیں، اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا صادق اور امین آدمی ہے۔ جربنا کا مرارا و وجدنا کا صادق مامینہ۔ یہ ہے کہ اگر بچہ یہ سمجھے کہ میرا باپ غلط بات نہیں کرتا، میرا باپ سچا ہے، دیانتدار ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو وہ پھر فالو کرتا ہے اپنے ماں باپ کو، اور باپ اور ماں کو پھر ان کی ذہن سازی اس انداز پہ کرنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں نفرت پیدا نہ ہو، اور مثبت طریقے سے چیزوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، یہ واقعہ اس طرح سے ہے، تاکہ یہ ہے کہ کہیں بھی بچے کا کوئی ذہن آلودہ نہ کر سکے۔ بالکل، آپ نے اچھی بات کی ایک آخری جملے میں کہ والدین کو ذہن سازی کرنی چاہیے، یعنی تھنکنگ ڈیولپ کرنی چاہیے، بچوں کے اندر درست سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے۔ ہم دین کے نام پر اگر والدین کچھ کرتے بھی ہیں تو بچوں کو احکامات سکھا دیتے ہیں، کچھ قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی روح اور قرآن کا جو باطن ہے، جو قرآن کا اصل پیغام ہے، اس کی طرف لے کر کے نہیں آتے ہیں۔ یہی مثال جو آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تو حکم ہے۔ جو عربی شناس ہے، عربی زبان جانتے ہیں، اگر ان سے پوچھے تو یہ تو حکم ہے اللہ کا، یہ آپشن نہیں ہے۔ ہم سمجھتے اللہ کا حکم صرف یہ ہے کہ غیر ذبیحہ گوشت نہیں کھائیں، یہ بڑا حکم ہے کہ وَاعْتَصِم، وحدت بھی کرو اور تفرقہ نہ کرو یہاں پر۔ تو یہ میرا وقت چونکہ تمام ہوتا جا رہا ہے، میرا لاسٹ کویشچن آپ سے ہوگا کہ انٹلیکچوئلس، دانشمند افراد، جس میں علماء بھی ہیں، جس میں پروفیسرز بھی ہیں یونیورسٹیز کے، اچھے ٹیچرز بھی ہیں، اور میڈیا بھی ایک فیس ہے اس وقت ایک معاشرے کا جو سامنے ہوتا ہے۔ بڑا ٹائم ہم اس وقت میڈیا پہ گزارتے ہیں، ٹی وی کے سامنے ہو، موبائل کے سامنے ہو۔ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کتنی اہمیت دیں اس موضوع کے اوپر کہ تفرقہ ختم ہو اور ایک وحدت کی فضا ہو؟ جنہیں بہت زیادہ ضرورت ہے جی۔ مطلب یہ ہے نا کہ جی چیزوں کو ہم سمجھ اگر لیں، ہر کوئی، ہر طبقہ پہ، یعنی چاہے وہ ممبر و محراب ہیں، چاہے وہ اسکول و کالج ہیں، چاہے وہ اساتذہ و والدین ہیں، جہاں بھی جو بھی ہے، اور میڈیا ہے خاص طور پر، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جی اگر کہیں کوئی خرابی رہ گئی تو اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ تو اس لیے سب کو اپنے لیول کے اوپر اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اس میں اگر یہ چیز ہو جائے کہ مثلاً ممبر و محراب ہیں، ہر پورا ہفتہ تو بچہ جو ہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا کے حوالے ہوتا ہے، وہ موبائل دیکھ رہا ہے، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ کوئی اور، لیکن آدھا گھنٹہ جمعے والے دن اس کو ایک عالم دین، وہ بھی مذہبی گھرانوں میں عالم دین کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر وہ آدھا گھنٹہ بھی وہ ضائع کر دیں، اور اس آدھے گھنٹے میں بھی بچے کی ذہن سازی اور کردار سازی اس کی طرف توجہ نہ ہو، فرقہ سمجھانے پہ ہو، دین سمجھانے پہ نہ ہو، تو وہ بھی ایک طرح سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میڈیا جو ہے وہ ہمارے یعنی وہ جو سنسنی پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ سنسنی پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسے ٹاپک کر لیں گے کہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی بلکہ بیٹھ کے لڑاتے ہیں میڈیا، وہ لڑانے کے لیے عملی زندگی، تو وہ بھی ایک بڑی کوتاہی اور بڑی غلطی ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہیں ہمارے اہل دین ہیں، وہ بھی اپنی چیزوں کو سمجھیں۔ کوئی ذاکر ہے تو اس کو روکیں کہ یہ کام اگر آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ اگر کوئی واعظ ہے، کوئی مولوی ہے، وہ اگر یہ کر رہا ہے تو اس کے اکابرین کو روکنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے جس میں یہاں پر اس کو اختتام پہ لے جاتے ہوئے کہ اسی چینل کے حوالے سے کہ ابتدا میں جب یہ چینل شروع ہوا تھا تو یہاں کی سوشل میڈیا ٹیم آ کر کے یہ سوال کرتی تھی کہ ہمیں کمنٹس آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے۔
یعنی تفرقہ اس حد تک کے راسخ ہو گیا ہے، کیونکہ کانٹینٹ میں تو کوئی فرقہ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی جاننا چاہتے ہیں کون سا فرقہ جو فرقے کی بات نہیں کرتا ہے. یعنی یہ ان کی تشویش تھی کہ یہ کون سا فرقہ آ گیا جو میڈیا پہ بیٹھ کے فرقے کی بات نہیں کرتا ہے، صرف اقدار کی بات کر رہا ہے، بچوں میں اخلاق کی بات کر رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہترین طریقے سے سمجھایا، اور والدین بالخصوص اس کی طرف متوجہ ہو کہ آپ کو اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے قرآنی دین کی طرف، جس کا پیغام، جس کا حکم واجب وحدت ہے، اور ایک بہت بڑا منکر جو ہے وہ تفرقہ ہے، جس سے ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے. بچوں کو ایسے ماحول سے دور رکھنا ہے، ایسے ایکسپوجر سے دور رکھنا ہے، چاہے وہ ممبر سے ہو، چاہے وہ میڈیا پر ہو، کہیں پر بھی ہو جہاں پر تفرقے کی بو آتی ہو یا جہاں پر نفرت کے پیغام دیے جاتے ہو. یہ ایک اہم فریضہ ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس چینل کا مقصد اس طرح کے پروگرام کرنے کا یہی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں. ہورا ٹی وی کی واحد کوشش یہی ہے کہ اپنی نسلوں کو، بچوں کی تربیت کریں، انہیں محفوظ رکھیں ہر طرح کے شر سے، تاکہ وہ ایک کامیاب انسان اللہ کے نزدیک، اللہ کے الہی معیارات پر ایک کامیاب انسان بنے. جب وہ کامیاب انسان بنیں گے تو یقیناً ایک کامیاب معاشرہ بنے گا، ایک کامیاب ملک بنے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا. اسی لیے ہم اس طرح کے موضوعات لے کر کے آتے ہیں، وہ موضوعات جن میں خطرات ہوتے ہیں ہماری نسلوں کے لیے، ہم اسے یہاں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ والدین کم از کم متوجہ ہوں، سوچیں اس پر، پھر مزید تحقیق کریں، ریسرچ کریں. اب اس کے آگے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح کے موضوعات پر ہم جو بچوں کی تربیت سے تعلق رکھتا ہے ہم لے کر آتے رہیں گے آپ کے ساتھ اسی پروگرام باغبان میں، تاکہ وہ بیج جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت امانت دیا ہے، آپ اسے صحیح کھاد دیں، اسے صحیح نور دیں، اسے صحیح آب دیں، اور اس کی صحیح رکھوالی کریں، اس کی صحیح حفاظت کریں، تاکہ اس میں سے وہ بہترین پھل اور پھول کے اخلاقی اور کرداری ثمرات نکل سکیں. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.